بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ اما بعد فقد قال اللہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ آج کی گفتگو کا موضوع ولایت فقیہ عقل اور قرآن کی روشنی میں۔ سب سے پہلے اس مفہوم کو واضح کر دینا ہے کہ ولایت فقیہ سے مراد کیا ہے، کیا معنی ہے ولایت فقیہ کا، کیونکہ جب تک انسان کسی عنوان کے مفہوم سے واقف نہ ہو اس وقت تک اس کے حق میں یا اس کے خلاف کوئی بات کہنا، ماننا یا نہ ماننا معقول نہیں ہوتا۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کسی ایک چیز کی یہ جو ہے مخالفت کر رہا ہے، دوسرا انسان اسی چیز کی جو ہے موافقت کر رہا ہے۔ بظاہر یہ مخالف اور موافق نظر آتے ہیں، ورنہ در حقیقت دونوں ہی اس کے موافق ہیں یا دونوں ہی اس کے جو ہے مخالف ہیں۔ وہ کچھ اور سمجھ کے موافقت کر رہے ہیں، یہ کچھ اور سمجھ کے جو ہے مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ قصہ ہے کہ ایک شخص، ایک ایرانی کی دوستی ایک عراقی سے ہو گئی۔ ایک کی زبان فارسی، دوسرے کی زبان عربی، دونوں سفر میں ساتھ جا رہے تھے۔ ایک مقام پر پہنچنے کے بعد کھانے کی خواہش ہوئی۔ ایرانی نے کہا کہ میں انگور کھاؤں گا، عراقی نے کہا نہیں انگور نہیں، میں عنب کھاؤں گا۔ اس کا اصرار کہ ہم انگور کھائیں گے، ان کا اصرار کہ ہم عنب کھائیں گے، قریب تھا کہ دونوں میں جھگڑا ہو جائے۔ ایک تیسرا شخص وہاں آیا، کیا بات ہے تم لوگ جھگڑا کیوں کر رہے ہو آپس میں؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ ہمارے دوست ہیں، میں اتنی چھوٹی سی بات نہیں مانتے، میں کہتا ہوں انگور کھاؤں گا، یہ کہتے نہیں میں عنب کھاؤں گا۔ اس نے کہا جھگڑا مت کرو، تمہیں انگور مل جائے گا، تمہیں عنب مل جائے گا۔ وہ گیا بازار سے انگور خرید کے لایا۔ جس چیز کو فارسی میں انگور کہتے ہیں اسی چیز کو عربی زبان میں عنب کہا جاتا ہے۔ دونوں کو ایک ہی چیز چاہیے تھی، دونوں کی پسند ایک تھی، دونوں کی ناپسند ایک تھی، لیکن چونکہ لفظ کا معنی نہیں جانتے تھے اس لیے ان میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ولایت فقیہ کے جو حامی ہیں، ولایت فقیہ کے جو خلاف ہیں، سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ولایت فقیہ کہتے کسے ہیں۔ ولایت کا لغوی معنی، جو کہ ولایت عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں لغت عرب میں ولایت ان دو چیزوں کو کہتے ہیں جن کے درمیان کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہ ہو۔ دو چیزوں کے درمیان ایسا رشتہ، اتنا قریبی تعلق کہ دونوں کے درمیان کوئی یہ جو ہے رکاوٹ نہ ہو، کوئی فاصلہ نہ ہو، کوئی چیز مانے نہ ہو، اسے عربی زبان میں یہ جو ہے ولایت کہا جاتا ہے۔ جب ہم اصطلاح میں آ کر کے دیکھتے ہیں تو ولایت کا معنی ہے تصرف۔ ولایت کا معنی ہے کسی چیز میں کسی کو حق کے تصرف ہونا، کسی کے امر کا ذمہ دار اگر کوئی شخص ہو جائے۔ فرض کیجئے کسی شخص کو ہم اپنے گھر کے انتظام کا ذمہ دار اگر بنا دیں تو اسے کہا جائے گا ولی، اور اس کے عمل کو جو ہے ولایت کہا جائے گا۔ تو ولایت یعنی کسی کے کام کی ذمہ داری۔ فقیہ سے کیا مراد ہے؟ فقہ سے بنا ہے فقیہ۔ عربی زبان میں فقہ کا معنی ہے سمجھنا، فہم، چاہے وہ شرعی مسائل ہوں یا غیر شرعی مسائل ہوں، کسی چیز کے سمجھنے اور فہم کا نام فقہ ہے۔ فقیہ اسے کہتے ہیں سمجھدار جو ہو، بافہم شخص کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم جب اپنی اسلامی اصطلاح میں فقیہ کا معنی بیان کرنا چاہتے ہیں تو فقیہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلامی
مصادر قرآن، سنت، اجماع اور عقل کی روشنی میں اسلامی قوانین اور اسلامی احکام کے استنباط کی صلاحیت رکھتا ہو، اسے فقیہ کہتے ہیں۔ ولایت کا معنی معلوم ہو گیا، فقیہ کا معنی معلوم ہو گیا۔ ولایت فقیہ سے کیا مراد ہے؟ ولایت فقیہ کے جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی زمانہ غیبت میں، وہ زمانہ جس وقت امام زمانہ پردہ غیب میں ہیں، امام معصوم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کی غیر موجودگی میں امت مسلمہ کی قیادت، زعامت اور ان کے امور کی دیکھ ریکھ کا جو شخص ذمہ دار ہو اسے ولی فقیہ، اور اس عمل کو ولایت فقیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اب جو بحث ہے، کل اتنی سی بحث ہے کہ کیا غیبت کے زمانے میں کسی ایسے شخص کو جو اسلامی قوانین کا ماہر ہو، قرآن و سنت و عقل و اجماع کے ذریعے اسلامی قوانین کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور دوسری شرائط جیسے عدالت، جیسے یہ جو ہے شجاعت، جیسے انتظامی امور کی صلاحیت کا ہونا، سوجھ بوجھ کا مالک ہونا، اگر کسی میں ایسے اوصاف پائے جاتے ہوں، کیا زمانہ غیبت میں اسے مسلمانوں کے مسائل کی دیکھ ریکھ کا حق ہے یا اسے مسلمانوں کے مسائل کی دیکھ ریکھ کا حق نہیں ہے؟ یا یوں کہوں کہ زمانہ غیبت میں مسلمانوں کے مسائل کے دیکھ ریکھ، ان کی قیادت اور ان کے انتظامات کو سنبھالنے کا حق کسے ہے؟ ان صفات کے حامل فقیہ کو ہے یا اس شخص کے حوالے ہے جس میں یہ صفات نہیں پائے جاتے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اصل حکومت کی ضرورت کیا ہے۔ آج زمانے غیبت میں حکومت کی ضرورت ہے یا حکومت کی ضرورت نہیں ہے؟ یا زمانے غیبت کی قید بھی اگر نہ لگائیں، سرے سے انسانی سماج حکومت کا محتاج ہے یا حکومت کا محتاج نہیں ہے؟ خیال یہ ہے کہ ہمیں حکومت کی یہ جو ہے ضرورت ہی کیا ہے، ہم خود اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، کسی کو ہمارے اوپر حکومت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا واقعاً یہ ممکن ہے؟ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، سماج میں بعض اوقات ایک کا جو ہے مفاد دوسرے کے مفاد سے ٹکرانے لگتا ہے۔ فرض کیجئے ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ایک چوراہے پر پہنچ گئے، دائیں والا بھی چاہتا ہے آگے جانا، سامنے والا بھی چاہتا ہے ادھر آنا، بائیں والا بھی چاہتا ہے اس طرف کو گھومنا۔ ساری گاڑیاں اگر ایک ساتھ چلیں گی، کیا کوئی گاڑی آگے بڑھ سکتی ہے؟ کیا ایسے عالم میں ایکسیڈنٹ نہ ہوگا؟ کیا ایسے عالم میں ٹکراؤ نہ ہوگا؟ کیا اس ٹکراؤ کو روکنے کے لیے کسی ایک شخص کی ضرورت نہیں ہے جو انہیں روکے انہیں آگے بڑھائے، ان کو روکے انہیں آگے بڑھائے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام مشکلات کو اخلاق کے ذریعے ہم حل کر سکتے ہیں۔ ہم خود رک جائیں گے، آپ سے کہیں گے بسم اللہ آپ آگے بڑھیے، ہم بعد میں جائیں گے، پہلے آپ چلے جائیے۔ پہلی بات، کیا سارے انسان ایسے اخلاق کے مالک ہیں؟ اگر سارے انسان یہ جو ہے فرشتہ صفت ہوتے، اگر تمام انسانوں میں دوسروں کو اپنے اوپر جو ہے مقدم رکھنے کی صلاحیت پائی جاتی تو شاید یہ بات آپ کی مانی جا سکتی ہے۔ ہم جب دنیا کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں، تجربہ تو یہی بتاتا ہے کہ آج کا انسان دیگر دوستی کے بجائے خود دوستی کی بیماری میں جو ہے مبتلا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ پہلے میں، پہلے آپ۔ ہوگا کچھ افراد کے ہاں یہ تصور، لیکن عام طور سے انسانی معاشرے میں جس فکر کا غلبہ ہے وہ ہے پہلے میں۔ اچھا، اور اگر بالفرض مان بھی لیتے ہیں کہ سارے کے سارے افراد با اخلاق ہو گئے اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم دوسرے کو اپنے اوپر یہ جو ہے مقدم رکھیں گے، تصور کیجئے ایک چوراہے پر چاروں طرف سے گاڑیاں آ کر کے رکی ہوئی ہیں، سب کہہ رہے ہیں پہلے آپ، پہلے آپ،
کوئی آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ دوسرے کو اپنے اوپر فوقیت دیں. گاڑی آگے بڑھے گی، چل سکیں گے، گھنٹوں گزر جائیں گے، دن ختم ہو جائے گا اور یہ گاڑی بھی آگے بڑھ نہ سکے گی. لہذا سماجی امور، سماجی مسائل کا حل صرف اخلاق کے سہارے ممکن نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ ایسے شخص کی جو وہاں پر کھڑا ہو، کسی کو روکے، کسی کو آگے بڑھائے، اس کے بعد اس طرف والوں کو روک کر کے اس طرف والوں کو آگے بڑھائے. تو حکومت کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. ہر سماج میں حکومت کی ضرورت ہے تاکہ تضاہم سے اور ٹکراؤ سے سماج کو محفوظ رکھا جا سکے. حکومت کی ضرورت صرف سماج کو ٹکراؤ سے بچانے کے لیے ہی نہیں ہے. اگر ہم نے مان بھی لیا کہ اخلاق حاکم ہو گیا اور کسی کا کسی سے کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے، کوئی تضاہم ہی نہیں ہے، اول تو ممکن نہیں ہے، بالفرض اگر ہم مان بھی لیتے ہیں، حکومت کی ضرورت سماج کو ترقی دینے کے لیے بھی ہے. مانا کہ ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو جہاں ہے وہیں پر کھڑا ہوا ہے سماج آگے نہیں بڑھ رہا ہے. پل بننا ہے، سڑکیں بننی ہیں، تحقیقات ہونی ہیں، کالجز قائم کرنا ہے، کارخانے قائم ہونا ہے. یہ ساری چیزیں کیا صرف فردی کوششوں سے انجام پا سکتی ہیں؟ ایک اکیلا انسان پل بنانے کا فیصلہ کر سکتا ہے، ایک اکیلا انسان کارخانہ بنانے کا فیصلہ کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں پل یہاں بننا چاہیے، وہ کہتے ہیں پل وہاں بننا چاہیے. بہرحال اگر سماج کو ترقی دلانا ہے، اگر معاشرے میں ترقی کی شمع روشن کرنا ہے، ترقی محتاج ہے ایک حکومت کی. حکومت کے بغیر کوئی سماج ترقی نہیں کر سکتا. تیسری ضرورت جو حکومت کی ہے وہ عوام کی تربیت کا مسئلہ ہے. فرد کی تربیت، چلیے ایک انسان اپنے بیٹے کی تربیت کر لے گا، ایک بھائی اپنے بھائی کی تربیت کر لے گا، لیکن پوری سماج کی تربیت کیسے ہوگی؟ پوری سماج کی تربیت کے لیے، پوری سماج کے ذہنی ارتقاء کے لیے، فکری ترقی کے لیے بہرحال ایک حکومت کی ضرورت ہے کہ ایک حکومت ہو، ایک مرکزی حکومت جو پورے سماج کے لیے سوچے، صرف اپنے گھر کے لیے نہیں، پورے عالم انسانیت کے لیے سوچے، ان کے لیے منصوبے بنائے. بہرحال ان تینوں کاموں کے لیے، معاشرے کو ٹکراؤ سے بچانے کے لیے، سماج کو ترقی دینے کے لیے، سماج کی فکری تربیت کے لیے حکومت کی بہرحال ضرورت ہے. اس ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوبصورت سے جملے میں اس حقیقت کو پیش فرماتے ہیں کہ لا بد للناس من امیر بر او فاجر. عوام کے لیے، سماج کے لیے ایک حکومت کی بہرحال ضرورت ہے، ایک حاکم اور ایک سربراہ کی بہرحال ضرورت ہے. اب وہ سربراہ چاہے نیک اور پرہیزگار ہو یا وہ سربراہ گنہگار اور بدعنوان ہو. البتہ اگر سربراہ نیک اور پرہیزگار ہوگا تو سماج کو نیک بنائے گا، پرہیزگار بنائے گا، اور اگر حکمراں خود بدعنوان ہوگا، بد کردار ہوگا تو یقیناً سماج بھی بد کرداری اور بدعنوانی ہی کی طرف آگے بڑھے گا. اب مسئلہ یہاں پر یہ پیش آتا ہے کہ جب یہ ثابت ہو چکا کہ سماج کے لیے حکومت کی اشد ضرورت ہے، اس کے بغیر نہ سماج باقی رہ سکتا ہے، نہ سماج میں امن قائم ہو سکتا ہے، نہ سماج ترقی کر سکتا ہے، نہ سماج کی تربیت ہو سکتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ حکومت کیسی ہونی چاہیے، حاکم کون ہو، حکومت اور سماج کی قیادت کی باگڈور کن ہاتھوں میں سونپی جائے. حکومتیں کئی طرح کی اب تک سامنے آ چکی ہیں. ایک حکومت استبدادی حکومت ہے، یہ جو ہے ڈکٹیٹرشپ، مطلق العنوان حکومت جس کا جواز صرف یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس طاقت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تاریخ میں بے شمار ایسی حکومتیں قائم ہوئی ہیں. فرعونوں کی حکومت، نمرودوں کی حکومت ایسی ہی حکومت تھی. ان کے ہاں حکومت کرنے کا حق، حکومت کا جواز ان کو اس بنیاد پہ حاصل تھا کہ ان کے پاس طاقت ہے. شیر جنگل کا راجا ہے. ایک زمانے تک یہی فکر لوگوں کے ذہنوں پہ قائم رہی کہ جس کسی کے پاس طاقت ہے اسی کو حکومت کا حق ہے. اس کے بعد حکومت کی ایک دوسری قسم بھی سامنے آئی
جس کو یہ جو ہے ڈیموکریسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ڈیموکریسی کی بھی دو شکلیں بنی. ایک شکل تو یہ تھی کہ عوام براہ راست حکومت کریں. جس مسئلے کو بھی حل کرنا ہے سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہو جاتے تھے, اور اکٹھا ہونے کے بعد ہر وہ شخص جس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہوتی تھی اور یہ جو ہے غلام نہیں ہوتا تھا, اسے اپنی رائے دینے کا حق ہوتا تھا. سب لوگ مل کر کے کسی مسئلے پر رائے دیتے تھے. پل کہاں بننا ہے, سڑک کیسے بننی ہے, اسکول کہاں کھلنا ہے, ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے, چھوٹے بڑے مسئلے پر عوام اکٹھا ہوتے تھے میدان میں. اکٹھا ہونے کے بعد وہ اپنی رائے دیتے تھے. اکثریت کی رائے کو مانتے ہوئے وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا تھا. یہ طرز حکومت چھوٹے سماج میں تو ممکن ہے, لیکن اگر سماج بہت بڑا ہو, لاکھوں افراد پر مشتمل جس شہر کی آبادی ہو, وہاں پر یہ اس طرح کی حکومت ناممکن ہے. مہینوں لگ جائیں گے لاکھوں افراد کی رائے کو فقط ظاہر ہونے میں, فیصلہ کوئی ہونا ممکن نہ رہ جائے گا. ہاں, جہاں 100 400 500 لوگ رہتے ہیں وہاں کے اوپر اس طرح کی حکومت سمجھ میں آ سکتی ہے. دوسری حکومت جو پیش کی گئی یہ جو ہے نمائندہ حکومت, کہ یعنی عوام اپنے یہ جو ہے نمائندوں کو چن لیں, ان نمائندوں کو اختیار دے دیں کہ وہ نمائندے ان کی طرف سے جو چاہیں وہ فیصلہ کرتے رہیں. کہ اس طرح کی طرز حکومت کو پہلی مرتبہ واضح طور پر جان جاک روسو نے پیش کیا. جان جاک روسو نے اس تصور کو پیش کیا, اور آہستہ آہستہ اس طرز حکومت نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی. اور آج پروپیگنڈوں کے سہارے اس نظام کو اتنا مقبول بنا دیا گیا ہے کہ اس نظام نے یہ جو ہے بت کی شکل اختیار کر لی ہے. اگر آج کوئی اس قسم کے نظام کے خلاف زبان کھولتا ہے, اس کے خلاف کچھ بولنا چاہتا ہے, تو معاشرہ اسے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا ہے. سماج میں اس کی وقت گھٹ جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے سیکولر کا بھی ایک دمچھلا لگا دیا گیا ہے. کیا یہ حکومت ایک آئیڈیل حکومت ہو سکتی ہے انسانی سماج کے لیے؟ ممکن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت, اس طرز حکومت میں سب کی حکومت نہیں ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ اکثریت کی حکومت ہے. 51% کی حکومت آپ مان لیں گے. 49% بہرحال اس حکومت میں شامل نہیں ہے. کہا جاتا ہے عوام کی حکومت عوام پر, آپ کی حکومت آپ کے اوپر. جسے ہم نے ووٹ نہیں دیا اسے کیا حق ہے ہمارے اوپر حکومت کرنے کا؟ اور خصوصاً اگر ایک ہی جگہ پر بہت سارے امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ جسے 10% ووٹ ملا ہے وہ حاکم بن گیا, 90% ووٹ اس کے حق میں نہیں ہیں. کہیں کے اوپر فرض کیجئے کہ ایک پارلیمنٹ کی سیٹ کے اوپر 15 افراد کھڑے ہو گئے. کسی کو ووٹ ملا 10%, کسی کو 8%, کسی کو 9%, کسی کو 7%, کسی کو 6%. جسے 10% ووٹ ملا وہ پارلیمنٹ میں اس شہر کا نمائندہ چن لیا جاتا ہے. 90% نے اسے ووٹ نہیں دیا ہے. وہ جب پارلیمنٹ میں کوئی بات رکھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 10% کی نمائندگی کر سکتا ہے. اسے 10% نے یہ اختیار دیا تھا, یہ حق دیا تھا کہ آپ ہماری طرف سے جو چاہیں فیصلہ کریں. 90% نے تو اسے حق نہیں دیا تھا. اب جو وہ فیصلہ کر رہا ہے وہ 90% کی آواز نہیں ہے, وہ صرف جو ہے حد اکثر 10% کی آواز ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 10% بھی اس کی رائے کو پسند نہ کر رہے ہیں. انہوں نے جس بنیاد پہ, انہیں کیا پتا تھا کہ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں. اگر ہم مان بھی لیں کہ ان کی ہی آواز ہے, ان کی بات کر رہے ہیں, تو یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10% کی آواز ہے. 10% کو بھی وہی چیز کسی کے حوالے کرنے کا حق ہے جو ان کی اپنی چیز ہو. کیا کسی انسان کو اپنے کو سزا دینے کا حق ہے؟ ڈنڈا مارنے کا اپنے کو حق ہے؟ قید کر دینے کا اپنے کو حق ہے؟ موت کی سزا اپنے کو دینے کا حق ہے کسی انسان کو؟ نہیں ہے. جو حق ہمارے پاس ہے ہی نہیں وہ ہم کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم پارلیمنٹ میں کسی کو نمائندہ بنا کر کے بھیج دیتے کہ جی آپ ہماری طرف سے فیصلہ کر لیے کہ اس جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے. اس جرم کی سزا خود آپ کو اپنے کو دینے کا حق ہے جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ جسم خدا کی امانت ہے, اسے خدا نے پیدا کیا ہے.
اس کو سزا اگر دی جا سکتی ہے تو خدا کے ہی حکم سے سزا دی جا سکتی ہے. جس کا مال ہے اسی کو اس میں تصرف کا حق حاصل ہے. تیسری چیز یہ ہے، اگر ہم نے کسی کو اپنا نمائندہ بنایا ہے تو ہمیں یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ ہم اسے جو ہے معزول بھی کر سکیں. ہم نے کسی کو صاحب سے کہا تھا آپ جائیے میری طرف سے فلاں گھر خرید لی، بعد میں مجھے معلوم ہے کہ وہ اچھے آدمی نہیں ہے، میں نے ٹیلی فون کر کے کہا جی میں نے آپ کو آج سے معزول کر دیا. وکیل ہم نے کسی کو بنایا تھا عدالت میں اپنا یہ جو ہے کیس لڑنے کے لیے، جب ہمیں پتا چل گیا کہ یہ معقول آدمی نہیں ہے تو ہمیں معزول کر دینے کا حق تو ہوتا ہے نا. کیا اس ڈیموکریسی کے جو ہے نظام میں کسی کو اگر آپ نے یہ جو ہے صدر کے طور پر چن لیا 4 سال کے لیے اور ہمیں 6 مہینے کے بعد معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، کیا ہمیں اسے معزول کرنے کا حق ہے؟ ہم اس صدر کو معزول کر سکتے ہیں؟ ہم اس پارلیمنٹ کے جو ہے نمائندے کو پارلیمنٹ سے باہر کر سکتے ہیں؟ یہ حق تو ہمیں نہیں دیا گیا ہے. پھر ہماری حکومت ہمارے اوپر کہاں ہوئی؟ ممکن ہے 6 مہینہ تک ہماری حکومت ہمارے اوپر تھی، 6 مہینے کے بعد جو ہم پر حکومت ہو رہی ہے ہم تو اس سے راضی نہیں ہیں، ہم تو اس سے یہ جو ہے مطمئن نہیں ہیں. اس کے بعد فرض کیجئے کہ سن 2011 میں الیکشن ہوا، الیکشن میں حصہ لینے کا حق ان کو ہے جو 18 سال 21 سال کے ہو گئے ہوں، انہیں کو حق دیا جاتا ہے نا. جس دن الیکشن ہو رہا تھا اس دن ہماری عمر جو ہے 21 سال یا 18 سال سے 1 دن کم تھی، 1 ہفتہ کم تھی. ہمیں تو الیکشن میں آنے کے لیے حصہ نہیں دیا گیا. اب جب ہم اس حد کو پہنچ گئے، یہ جو حکومت ہے یہ ہماری حکومت ہے، ہم نے تو ووٹ دیے ہی نہیں ہے، تو ہونا پھر یہ چاہیے نا کہ ہر روز الیکشن ہوتا رہے. جیسے جیسے لوگ بالغ ہوتے جائیں اور اس حد میں آتے جائیں ان سب کو یہ حق دے دیا جائے، جبکہ یہ حق ہمیں دیا نہیں جاتا ہے. چوتھا اعتراض جو اس کے اوپر ہے کہ ایسی حکومت جو ہے وہ صالحین کی حکومت نہیں ہوتی ہے. جسے ووٹ مل گیا، پروپیگنڈا جس کا زیادہ مضبوط رہا، جس کے پاس دولت زیادہ تھی، جس کے پاس پیسہ زیادہ تھا، جس نے جتنا عوام کو جو ہے لبھا لیا اس کی حکومت بن گئی. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان میں جو ہارا ہے الیکشن اس میں صلاحیت زیادہ تھی لیکن وہ اپنی بات پیش نہیں کر سکا، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اخبارات کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، الیکٹرانک یہ جو ہے میڈیا کے ذریعے سے اپنی بات عوام تک پہنچا پاتا، عوام تک پہنچ پاتا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو صالح تھا وہ محروم رہ گیا حکومت سے، جو ناصالح تھا وہ آ گیا. پانچویں چیز یہ ہے کہ ایسی حکومت عوام کی، البتہ وہی یہ جو ہے 10% جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، ان کی مرضی کی حکومت تو ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کے فائدے کی بھی حکومت ہو. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو چیز چاہتا ہے وہ اس کے فائدے میں نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس آپ جب جاتے ہیں، ڈاکٹر جب یہ جو ہے نسخہ آپ کو لکھتا ہے تو آپ کی پسند کے مطابق نسخہ نہیں لکھتا، آپ کی یہ جو ہے مصلحتوں کے مطابق نسخہ لکھتا ہے کہ آپ کے لیے فائدہ کس چیز میں، آپ کی مصلحت کس چیز میں ہے. گھر میں آپ کا نوکر ہے اور گھر میں آپ کی بیوی بچے، آپ کے والد ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں. نوکر آپ کے حکم کا تابع ہے. آپ اسے کہیں شربت پلا دو، آپ کو شربت پلا دے گا. آپ اسے کہیں مجھے یہ جو ہے زہر پلا دو، وہ آپ کو زہر پلا دے گا. آپ کا نوکر ہے. لیکن آپ کے گھر میں آپ کے والدین، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے بھائی بہن جو آپ کے دہی خواہ ہیں، جو آپ کے ہمدرد ہیں، اگر آپ ان سے وہ چیزیں مانگیں گے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں وہ کبھی آپ کو نہ دیں گے. ڈیموکریسی میں حکمراں ہمدرد نہیں ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں. انہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اگلی دفعہ عوام کا ووٹ کس طرح سے مل سکتا ہے. اگر ہم نے ان کی پسند کے مطابق کام نہیں کیا تو ہمیں اگلی دفعہ ووٹ نہیں دیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ میں شراب پر پابندی لگ جاتی ہے، دوسری اسٹیٹ میں شراب آزاد رہتی ہے. بھائی شراب یا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اگر اچھی چیز ہے تو کیوں ایک اسٹیٹ میں پابندی ہے، ایک اسٹیٹ میں آزاد ہے؟ اور اگر بری چیز ہے تو اسے ہر جگہ جو ہے پابندی نہیں. اس اسٹیٹ والے پسند کرتے ہیں شراب کو، لہذا ہم نے الاؤ کر دیا. اس اسٹیٹ والے پسند نہیں کرتے اس لیے ہم نے الاؤ نہیں کیا. ہم جس بازی ایک جگہ پر آزاد ہو جاتی ہے، قانونی حیثیت مل جاتی ہے ایک دور میں، اور ایک دور میں اسے، کیونکہ صاحب جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے وہ اسی چیز کو پسند کرتے ہیں. انسان کی مصلحتیں، انسان کی ترقی، انسان کا فائدہ
اس کی پسند کی اطاعت میں نہیں ہے، ضرورت ایسے کی ہے جو اس کی مصلحتوں کو مد نظر رکھ کر کے کام کر سکے۔ تو 8ویں امام اس سلسلے میں فرماتے ہیں فصلاح المریض فیما یقترح الطبیب لا فیما یشتہیہ المریض، مریض کا فائدہ اس چیز میں ہے جو ڈاکٹر نے تشخیص دی ہے، مریض کا فائدہ اس چیز میں نہیں ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ تو ڈیموکریسی کے ذریعے سے جو حکومتیں چنی جاتی ہیں وہ حکومتیں عوام کی پسند کے مطابق کام کرتی ہیں، اگر وہ ہوئی واقعاً اس طرح کی حکومتیں، ڈیموکریسی کے نام پر استبداد والی حکومتیں قائم نہ ہوں، اگر واقعاً ڈیموکریسی ہے اور حکومتیں یہ جو ہے ڈیموکریٹ حکومتیں ہیں تو زیادہ سے زیادہ عوام کی پسند کو مد نظر رکھتے ہیں، عوام کی مصلحتیں ان کے مد نظر نہیں ہوا کرتی ہیں۔ تو اگر ڈیموکریسی کی حکومت کو ہم چنتے ہیں تو یہ 4-5 اعتراضات کم سے کم ڈیموکریسی کی حکومت کے اوپر جو ہے وارد ہوتے ہیں۔ تیسری حکومت جو تصور کی جا سکتی ہے وہ انسان پر اللہ کی حکومت ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو ملکیت ہے، جس کی یہ جو ہے ملکیت ہے انسان، اور حقیقی اگر حکومت کا حق ہوتا ہے تو حقیقی حکومت کا حق مالک ہی کو ہوتا ہے اپنی جو ہے ملکیت میں۔ دنیا کا کوئی انسان کسی کا مالک نہیں ہے، دنیا کا کوئی انسان کسی کا خالق نہیں ہے۔ اگر انسان کا کوئی خالق ہے، انسان کا کوئی مالک ہے، انسان کا کوئی رازق ہے، خالقیت کی بنا پر، مالکیت کی بنا پر، رازقیت کی بنا پر اگر حق حکومت ہے تو وہ اللہ کو حق حکومت ہے، اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے بندوں کے اوپر حکومت کر سکے۔ اب اللہ براہ راست تو حکومت کرنے نہیں آتا، خدا براہ راست حکومت نہیں کرتا کہ وہ آ کر کے ہمارے اوپر حکومت کرے، قانون وہ بناتا ہے لیکن اپنے قانون کا نفاذ اپنے بندوں کے ذریعے کراتا ہے۔ جس بندے کو اللہ نے قانون کو نافذ کرنے کی ذمہ داری دے دی ہے اسی کو حق حکومت ہے، اس کے سوا جتنے بھی قسمیں حکومت کی ہوں گی وہ ساری قسمیں یہ جو ہے غلط ہوں گی، وہ حاکم غاصب حاکم ہوں گے، ان کی حکومتیں جائز اور برحق حکومت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کیا انسانوں پر حکومت کے لیے کوئی نظام پیش کیا ہے، کوئی سسٹم اللہ نے پیش کیا ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ حاکم ہم کسے بنائیں اور سماج کی باغ ڈور، سماج کی قیادت کس کے حوالے کریں؟ یقیناً اللہ نے وہ نظام پیش کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے جس وقت جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو اللہ نے فرعون کی ہدایت کے لیے فرعون کے پاس جو ہے بھیجا ہے، اور فرعون نے موسیٰ سے پوچھا من ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ اور ہارون جس پروردگار کے طرف تو ہمیں دعوت دے رہے ہو وہ ہے کون؟ جناب موسیٰ نے جو جواب دیا تھا وہ قرآن میں آج تک محفوظ ہے، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا ضروری اوزار دیا، وہ چاہے انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، نباتات ہوں، جمادات ہوں، ہر ایک کی بقا کے لیے جن چیزوں کی، جن اوزار کی ضرورت ہے وہ سب پروردگار نے دیا ہے۔ انسان اور اس کے انسانی سماج کو بقا و ارتقاء کے لیے حکومت کی ضرورت ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ نے حکومت کا بندوبست نہ کیا ہو؟ اوزار بھی دیا اور اوزار کے استعمال کا طریقہ بھی سکھایا، اللہ نے حکومت بھی دی اور یہ بھی بتایا، ہدایت اور رہنمائی کی کہ حکومت کس طرح سے چلائی جائے گی اور حکومت کی باغ ڈور کون لوگ سنبھال سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں اللہ نے حکومت کی ذمہ داری انبیاء کو دی۔ اسلامی حکومت نہ استبدادی حکومت ہے اور نہ یہ جو ہے ڈیموکریسی کی حکومت ہے، کیونکہ یہاں پر عوام کی حکومت عوام پر نہیں ہے۔ اس نظام میں اللہ کی حکومت عوام پر، عوام کے فائدے کے لیے، اللہ کی حکومت عوام پر عوام کے فائدے کے لیے ہے، لہذا اس میں
نہ استبداد کے جو ہے نقائص پائے جاتے ہیں اور نہ ڈیموکریسی کے جو ہے نقائص پائے جاتے ہیں۔ اس نظام حکومت میں جس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ حکومت اس طرح سے چلائی جائے جس میں انسانوں کا فائدہ ہو، ان کی پسند اور ناپسند کو دھیان میں نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ ان کے مفاد کو دھیان میں رکھا جاتا ہے۔ اس حکومت میں قانون سازی کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے، البتہ کچھ جزوی قوانین انہی کلی قوانین کی روشنی میں جسے اللہ نے بنایا ہے، انہی کی روشنی میں، اسی کے سائے میں اللہ نے اپنے بندوں کو بھی یہ حق عنایت کیا ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ جس طرح سے اللہ کے ان کلی قوانین کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح سے اللہ کے بندوں کے ان جزوی قوانین کی اطاعت بھی ضروری ہے اور ان کے فرمان کو قبول کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ حق حکومت اللہ نے انبیاء کو دیا، انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ حق حکومت ائمہ کو ملا اور ائمہ کے بعد یہ حق حکومت صالحین کو ملا۔ البتہ خود انبیاء کے زمانے میں بھی، خود ائمہ کے زمانے میں بھی صالحین کی حکومت قائم رہتی تھی۔ جس وقت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت تھی، اسی وقت مصر میں مالک اشتر کی حکومت تھی، اسی وقت آذربائیجان میں عثمان بن حنیف کی حکومت تھی، اسی وقت یمن میں عبید اللہ ابن عباس کی حکومت تھی۔ عبید اللہ ابن عباس، مالک اشتر، عثمان بن حنیف، محمد ابن ابی بکر، اس طرح کے سارے افراد، یا یہ جو ہے سلمان فارسی، یہ افراد، قبیل ابن زیاد، یہ افراد معصوم تو نہ تھے، عصمت کے حامل نہیں تھے، نہ یہ نبی تھے نہ یہ امام تھے، مگر یہ وہ افراد تھے جو معصوم کی طرف سے معین کیے گئے تھے، جن کو یہ جو ہے مقرر کیا گیا تھا۔ یہ کون سے افراد تھے؟ یہ ایسے افراد تھے جو اسلامی علوم کے ماہر تھے، اسلامی قوانین کے ایکسپرٹ تھے، عادل تھے، شجاع تھے، انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے، سوجھ بوجھ کے مالک تھے۔ ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ مالک اشتر اپنے زمانے کے ولی فقیہ تھے، عثمان بن حنیف اپنے زمانے کے یہ جو ہے ولی فقیہ تھے۔ تو ولایت فقیہ کا تصور حتیٰ ائمہ تحریر علیہ السلام کے دور میں بھی ہے۔ تو پہلے مرحلے میں اللہ نے انبیاء کو حاکم بنایا، اس کے بعد ائمہ حاکم ہیں، اس کے بعد ائمہ جہاں موجود نہیں ہیں، چاہے وہ جسمانی طور سے سماج میں موجود ہوں، حاضر ہوں، لیکن ان علاقوں میں جسمانی طور سے موجود نہ ہوں جہاں کے اوپر ان لوگوں کی حکومتیں قائم تھی، یا آج کا زمانہ ہے جبکہ امام پردہ غیب میں ہیں اور جسمانی طور سے لوگوں کے نگاہوں کے سامنے موجود نہیں ہیں۔ اب میں یہاں کے اوپر کچھ آیتیں پیش کرنا چاہوں گا جن سے یہ اندازہ ہوگا، اسلام میں حکومت کی ایک تاریخ معلوم ہو سکے گی۔ کیا انبیاء علیہ السلام نے عملی طور پر حکومت قائم کی تھی یا عملی طور پر حکومت قائم نہیں کی تھی؟ کیونکہ یہ ایک دفعہ تھیوری کی شکل میں پیش کر دیا گیا کہ حکومت کا حق اللہ کو ہے، اللہ نے یہ حق انبیاء کو دیا، ائمہ کو دیا، صالحین کو دیا۔ کیا واقعاً یہ حکومت عملی طور پر قائم بھی کبھی ہوئی ہے؟ کیا واقعاً قرآن سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ حق کسی نبی یا کسی امام کو دیا ہے، یا انبیاء کا کام صرف اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تھا، لوگوں سے کہہ دینا تھا کہ تم ظلم مت کرو، لوگوں سے کہہ دینا تھا کہ تم عدل سے کام لو، لوگوں سے کہہ دینا تھا کہ تم چوری مت کرو، ڈاکہ مت ڈالو، یا وہ عملی طور پر اللہ نے انہیں اپنے قوانین کو نافذ کرانے کی بھی ذمہ داریاں عطا کی تھی؟ ہم جب قرآن مجید کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں بے شمار ایسی آیتیں نظر آتی ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے ان بندوں کو حکومت کی ذمہ داریاں عطا کی ہیں اور عوام کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کے احکام کی پیروی کریں، ان کے آرڈر کو تسلیم کریں۔ چنانچہ قرآن مجید میں تمام انبیاء کے سلسلے میں ایک عام آیت موجود ہے
کہ ہم نے ہر نبی کو، ہر یہ جو ہے رسول کو یہ ذمہ داری سونپی ہے. یعنی حکومت نہ صرف یہ کہ ان کا حق ہے بلکہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ حکومت کو قائم کریں، البتہ جہاں تک ممکن ہو سکے. سارے احکام، سارے قوانین اسی وقت تک لاگو ہوتے ہیں جب ان کو جامع عمل پہنانا ممکن ہو. جہاں سے امکان ختم ہو جاتا ہے وہاں سے فریضہ بھی ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو بھیجا ہی نہیں مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے لوگ اس کی اطاعت کریں. کس چیز میں اطاعت کریں؟ فقط پیغمبر اگر کہہ دے کہ تم نماز پڑھو تو اطاعت کر لیں، پیغمبر اگر کہہ دے کہ تم روزہ رکھو تو اطاعت کر لیں، یا اطاعت عام ہے؟ جو بھی پیغمبر سماج کے جس مسئلے کے بارے میں بھی حکم دیتے ہیں ان رسولوں کی اطاعت فرض ہے. اگر پیغمبر کہتے ہیں جنگ کرو، جنگ کرنا پڑے گی. اگر پیغمبر کہتے ہیں صلح کرو، صلح کرنا پڑے گی. اگر پیغمبر ٹریفک کے قوانین کو جو ہے معین کر دیتے ہیں اس کی اطاعت کرنا پڑے گی. یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کا کام صرف نماز اور روزے کے احکام کو بیان کرنا ہے، ان کی اطاعت اسی وقت تک ہے، بقیہ سماج کے دیگر مسائل کی اطاعت کرنے کے لیے جو حاکم وقت ہے اس کی طرف یہ جو ہے رجوع کرنا ہے. آیت صاف کہہ رہی ہے، واضح کہہ رہی ہے، مطلق اطاعت ہے، مقید اطاعت نہیں ہے. جب بھی کوئی رسول تمہیں کسی چیز کا بھی حکم دے، چاہے اس کا تعلق سماجیات سے ہو، اس کا تعلق اقتصادیات سے ہو، اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، سیاسیات سے ہو، رسول کے ہر حکم کو تسلیم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں سورہ شعراء کئی نبیوں کی زبانی، ایک ہی جملہ کئی نبیوں کی زبانی جو ہے وہ دہرایا گیا ہے. وہی جملہ جناب نوح کی زبانی، وہی جملہ جناب ہود، جناب صالح، جناب لوط اور جناب شعیب کے ذریعے کئی نبیوں کی زبانی اسی چیز کو جو ہے وہ دہرایا گیا ہے. چنانچہ میں صرف ایک آیت کو سورہ شعراء کی آیت نمبر 105 کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وَكَذَّبَتْ قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتبعونی، جس وقت نوح نے ان سے کہا کیا تم لوگ میری اتباع نہیں کرتے، کیا تم لوگ میری پیروی نہیں کرتے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول بن کر کے آیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعونی، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مجھ سے ڈرو. صرف اللہ کی اطاعت کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر مسئلہ صرف اطاعت جو ہے وہ نماز اور روزے اور حج تک پیغام پہنچانے کا مسئلہ ہوتا، یہ تو اللہ کی اطاعت ہے، یہ نوح کی اطاعت نہیں ہے. یعنی جو کلی قوانین اللہ نے بنائے ہیں ان قوانین کو نافذ کرنے کے سلسلے میں انبیاء جناب نوح جیسے نبی جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس کی اطاعت بھی ضروری ہے. تو نبی کی بھی اطاعت ضروری ہے اور ساتھ میں اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے. وما اسالکم علیہ من اجر، ہم تم سے اپنی ان خدمات کے صلے کے طور پر کوئی اجرت تم سے نہیں چاہتے ہیں. ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہماری جو بھی اجرت ہے، جو بھی مزدوری ہے وہ عالمین کے پروردگار کے حوالے ہے، وہ ہمیں دے گا. پھر جناب نوح تکرار کرتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعونی، یعنی ایک ہی آیت میں 3 دفعہ اپنی اتباع اور اپنی اطاعت کا پیغام جناب نوح دے رہے ہیں. کون سی اطاعت ہے؟ اگر صرف نماز اور روزہ اور صرف تبلیغ میں نے یہاں پہ آ کر کے تبلیغ دین کی، آپ نے ہماری باتوں کو سنا تو ہماری اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی، تو اللہ کی اطاعت ہے. اگر میں آپ کو ہٹ کر کے اس سے کسی چیز کا حکم دے رہا ہوں، آپ سے میں کہتا ہوں اس کیمرے کو اٹھا کر کے یہاں سے وہاں رکھ دیجئے، اس کتاب کو یہاں سے اٹھا کر کے وہاں رکھ دیے، اور آپ نے اگر اس کام کو انجام دے دیا، یہ میری اطاعت ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو اور آپ نماز پڑھنے لگے، آپ ہماری اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. اگر انبیاء کا کام صرف پیغام کو پہنچا دینا ہوتا، نافذ کرانا نہ ہوتا ان قوانین کو، تو یقیناً
ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ انبیاء کو حق حکومت نہیں ہے، لیکن جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء کی ذمہ داری قوانین کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ قوانین کو نافذ کروانے کی بھی ہے، اللہ نے یہ انہیں حق بھی دیا ہے کہ وہ نافذ کروائیں اور یہ ذمہ داری بھی انہیں سونپی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کو حق حکومت بھی موجود تھا۔ یا جناب یوسف کے سلسلے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اس طرح سے جناب یوسف کو زمین میں اقتدار عطا کیا۔ اگر اقتدار کا حاصل کرنا، حکومت کا چلانا دین سے الگ ہوتا، دین الگ سیاست الگ، دونوں کا کوئی آپس میں تعلق، کوئی آپس میں رشتہ نہ ہوتا، تو یقینی طور سے جناب یوسف جیسا نبی اس کی حکومت کا تذکرہ نہ ہوتا۔ نبوت کا حکومت سے کیا تعلق؟ آج کہا جاتا ہے کہ علماء دین کا حکومت سے کیا تعلق؟ علماء دین کا منصب ایک تقدس کا منصب ہے، لہذا انہیں اپنے تقدس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ عالم دین کا تقدس زیادہ ہے یا نبی کا تقدس زیادہ ہے؟ یقیناً نبی کا تقدس زیادہ ہے عالم دین کے مقابلے میں۔ جب نبی اپنے تمام تقدس کے باوجود حکومت کی باغ ڈور سنبھال سکتا ہے، اور یوں ہی اس نے ہتھیایا نہیں، خدا کہتا ہے ہم نے دیا ہے اسے، وہ مکنا، یہ چیز ہم نے ان کے اختیار میں رکھی ہے۔ جب خدا کسی نبی کو یہ حکومت کا اختیار دے سکتا ہے تو ایک فقیہ اور ایک عالم دین اگر حکومت کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اعتراض کی کہاں گنجائش نکلتی ہے کہ حکومت تقدس کے خلاف ہے؟ خلاف تقدس ہوتا تو کبھی بھی جناب یوسف نہ حکومت سنبھالتے، نہ قرآن یہ کہتا کہ یہ منصب ہم نے یوسف کو عطا کیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ فَهَزَمُوا بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ، اللہ والوں نے دشمنان خدا کو شکست دی، جناب داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 ارشاد ہوتا ہے کہ داؤد نے، طالوت نے جالوت کو یہ جو ہے قتل کر دیا، اور اس کے بعد کہ ہم نے داؤد کو حکومت عطا کی، ہم نے داؤد کو منصب عطا کیا۔ داؤد کون تھے؟ ایک عام حاکم، ایک عام سیاستداں، ایک عام یہ جو ہے فرما روا، یا اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے؟ جناب داؤد اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے اور حاکم بھی تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت، زعامت قوم، سیاست یہ وہ چیز نہیں ہے جسے بہانہ بنایا جائے تقدس کا اور اسے دین سے دور رکھا جائے۔ اگر یہ چیز دور ہوتی تو جناب داؤد جیسے نبی کے سلسلے میں اللہ یہ نہ کہتا۔ جناب داؤد کے بارے میں آپ نے یہ جو ہے سن لیا، پھر انہی جناب داؤد کے بارے میں ایک اور آیت ہے، سورہ صاد آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 20، دو مقامات کے اوپر ارشاد ہوتا ہے اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا العید، صبر کریں اس بات کے اوپر جو لوگ کہہ رہے ہیں، لوگوں کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں، ثبات قدم سے کام لیں، تحمل سے کام لیں۔ یاد کریں ہمارے بندے داؤد کو کہ داؤد بہت ہی استحکام والے تھے، بڑی طاقت والے تھے۔ انہو اواب، جناب داؤد بہت ہی خدا کی تسبیح کرنے والوں میں تھے۔ وشددنا ملکہ، ہم نے داؤد کی حکومت کو مضبوط بنایا۔ داؤد کو حکومت کس نے عطا کی؟ داؤد کو حکومت اللہ نے، وہ حق حکومت جو اللہ کا ہے، اللہ نے وہ حق حکومت جناب داؤد کو عنایت فرمایا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے داؤد کو حکمت بھی عطا کی اور فیصلے کی صلاحیت دی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ نبی کا کام صرف
نماز پڑھا دینا، صرف تبلیغ کر دینا، صرف قوانین شریعت کو پہنچا دینا نہیں ہے. جب لوگوں میں اختلاف ہو، جب لوگوں میں جھگڑا ہو، تو فیصلہ کرنا بھی کس کا کام ہے؟ نبی کا کام ہے. تو قضاوت جو حکومت کا ایک شعبہ ہے، خدا نے یہاں پوری حکومت کا بھی تذکرہ کیا، اور حکومت کے ایک شعبے کا جو قضاوت ہے اس کا بھی خدا نے تذکرہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ جو حق حکومت اللہ کو ہے، اللہ نے وہ حق حکومت اپنے بندوں کو، جنہیں ہم نبی کہتے ہیں، اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. اگر حکومت اور سیاست کا تعلق دین سے نہ ہوتا تو اللہ کے ان خاص بندوں کو جو دنیا داری سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے، اللہ ان کو حکومت جیسی ذمہ داریاں نہ عنایت کرتا، انہیں تبلیغ دین کا کام دے دیتا، اور حکومت چلانے کے لیے دوسرے افراد موجود تھے، وہ حکومتوں کو چلایا کرتے. پھر تیسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ 7 کی 26ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یا داؤد، جو بالکل صریح آیت ہے، بالکل واضح آیت ہے، کسی قسم کے تعویل کی بھی اس میں گنجائش نہیں ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داؤد، حکومت کا حق تو ہمیں ہے، ہم نے یہ حق تمہیں تفویض کر دیا ہے، تمہیں اپنا جانشین بنا دیا ہے زمین میں. اب تم لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ حکومت کرو. اب یہ لفظ اطاعت بھی نہیں ہے کہ کہا اس میں کوئی تعویل کی گنجائش ہو. فاحکم بین الناس بالحق، داؤد تم حکومت کرو، البتہ حکومت تمہاری حق پر مبنی ہونی چاہیے، لوگوں کی پسند اور ناپسند پر مبنی نہیں ہونا چاہیے. ان اصول اور قوانین کے مطابق تمہاری حکومت ہونا چاہیے، جو میں نے مقرر کی ہے، جو میں نے بنائی ہے، اسے ہونا چاہیے. تو یہ یہاں تک جناب داؤد کے سلسلے میں ہے. اب اس کے بعد جناب سلیمان، جن کی حکومت تو تمام دنیا میں مشہور ہے، سبھی جناب سلیمان کی حکومت سے واقف ہیں. قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ جناب سلیمان نے حکومت کی خواہش اور دعا کی ہے پروردگار سے. چنانچہ جناب سلیمان کی دعا قرآن کا حصہ بن گئی. قال رب اغفر لی، جناب سلیمان نے کہا، اے میرے پروردگار تو مجھے معاف فرما، میری مغفرت فرما. وَحَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور ہمیں ایسی وسیع اور عظیم حکومت عطا کر دے جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو سکے. اب بتائیے، دعا اگر حکومت، اگر سیاست، اگر زعامت قوم، اگر قیادت امت تقدس کے جو ہے منافی ہوتی، دین کے منافی ہوتی، دین سے ہٹ کے کوئی چیز ہوتی، جناب سلیمان جیسا عظیم الشان نبی بھلا خدا سے اس کی آرزو کرتا؟ اور اگر جناب سلیمان نے مانگ بھی لیا تھا تو خدا انہیں نہ دیتا. سلیمان جیسا عظیم نبی حکومت کو اللہ سے مانگ بھی رہا ہے، اور اللہ نے وہ حکومت انہیں عطا بھی کر دی. انہوں نے مانگا کہ پالنے والے دے دے، انک انت الوہاب، تو ہی سب چیزوں کو عطا کرنے والا ہے. کیونکہ سلیمان جانتے تھے کہ حکومت اللہ کی ہے، حق حکومت بندوں کی نہیں کہ جا کے بندوں سے ووٹ مانگیں کہ تم ہمیں اپنا حق حکومت دے دو. اگر حق حکومت بندوں کا ہوتا تو سلیمان بندوں سے مانگتے. حق حکومت خدا کا ہے، خدا سے جناب سلیمان طلب کر رہے ہیں. پھر قرآن کہتا ہے ہم نے دے دی، فسخرنا له الريح تجری بامرہ رخاء، ہم نے سلیمان کو ایسی حکومت دے دی کہ ہوا کو بھی ان کے اختیار میں دے دیا. انسانوں ہی کو نہیں، صرف ہوا کو بھی، کہ ہوا ان کے اشارے پر نرمی کے ساتھ چلا کرتی تھی. جس طرف کا حکم دے دیتے تھے، جیسا حکم دیتے تھے جناب سلیمان، اس طرح سے ہوا چلا کرتی تھی، حیثو اصاب، جہاں وہ چاہتے تھے. تو یہ ایک تاریخ تھی انبیاء کے سلسلے میں. جناب نوح کی تاریخ بیان کر دی، جناب لوط کی تاریخ بیان کر دی، جناب داؤد کی تاریخ بیان کر دی، جناب سلیمان کی تاریخ بیان کر دی. اب باری آتی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آخری نبی کی حکومت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں
کئی جگہوں پر کیا گیا. ایک تو وہی عام آیت جو سب جانتے ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، یعنی جو قوانین انبیاء پیش کرتے ہیں، جو اللہ کا پیغام انبیاء کے ذریعے سے تم تک پہنچتا ہے، اللہ کے اس پیغام کی بھی اطاعت کرو. اور وہ خصوصی احکام، خصوصی قوانین و جزئی قوانین جو اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کے سلسلے میں رسول تمہیں دیتے ہیں یا صاحبان امر تمہیں جو حکم دیتے ہیں، تم ان کی بھی اطاعت کرو. یہاں مسئلہ صرف اللہ کی اطاعت کا نہیں ہے، یہاں پہ رسول کی حیثیت صرف ایک قاصد کی نہیں ہے، رسول کی حیثیت صرف ایک پیغمبر کی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اور قاصد ہونے کے ساتھ ساتھ رسول کی حیثیت ایک حاکم کی بھی ہے. رسول کی حکومت ہے اور ان کی حکومت کو تمہیں تسلیم کرنا ہے، کیونکہ یہ حق جو اللہ کا تھا اس نے رسول کو عطا کیا، اور اس کے بعد اولی الامر کو. اولی الامر کون ہے بعد میں عرض کروں گا. اللہ نے حکم عطا کیا. اسی طریقے سے دوسری آیت میں سورہ نور کی یہ جو ہے 63ویں آیت، وہاں کے اوپر بھی نبی کی حکومت کا تذکرہ اور امت سے نبی کی حکومت کو تسلیم کرنے کے واجب ہونے کا تذکرہ جہاں پر ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ نبی کے حکم کی مخالفت کرتے، اللہ کے حکم کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو پیغام لے کر کے آئے تھے نبی، نہیں، جو احکام، جو حکم نبی صادر کرتے ہیں سماج کی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، معاشرے کی ارتقاء کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے، معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے، معاشروں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے پیغمبر جو احکام دیتے ہیں، جو فرامین صادر کرتے ہیں، جو لوگ پیغمبر کے ان فرامین کی نافرمانی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، انہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ رسول کی نافرمانی کریں گے تو وہ لوگ فتنے یا عذاب علیم کے شکار ہو جائیں گے. اسی طرح سے سورہ احزاب کی 6 آیت میں ارشاد ہوتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. جتنا اختیار مومنوں کا اپنی ذات پر ہے، اس سے زیادہ اختیار رسول کا مومنوں پر ہے. یعنی مومن چاہتا ہے سو جانا، رسول کہتے ہیں اٹھ کھڑے ہو، کس کی بات مانی جائے گی؟ رسول کی بات مانی جائے گی. مومن چاہتا ہے جنگ کرنا، رسول چاہتے ہیں صلح کرنا، کس کی بات مانی جائے گی؟ رسول کی بات مانی جائے گی. مومنین چاہتے ہیں یہ جو ہے صلح کرنا، نبی چاہتا ہے جنگ کرنا، کس کی بات مانی جائے گی؟ مومنین کی بات مانی جائے گی یا پیغمبر کی؟ پیغمبر کی بات مانی جائے گی. لہذا پیغمبر کو خدا بند عالم نے جملہ سماجی امور میں رہنمائی کرنے کا، حکم دینے کا، فرمان جاری کرنے کا اختیار دیا ہے، اور مومنوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کریں. اسی طرح سے سورہ نساء کی آیت نمبر 105 میں بہت واضح اشارہ ہے پیغمبر کی حکومت کی طرف. ارشاد ہوتا انا انزلنا الیک الکتاب، اے میرے حبیب میں نے آپ کی طرف کتاب قانون بھیجی ہے. کتاب قانون نازل کاہے کے لیے؟ لتحکما بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ اللہ نے جو اشارے آپ کو دیے ہیں، جو رہنمائی آپ کی ہے، آپ اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان حکومت کریں. تو ان آیتوں سے پیغمبر اسلام کی سیرت اور پیغمبر اسلام کا اختیار اور پیغمبر اسلام کی ذمہ داری بھی حکومت کے سلسلے میں آشکار ہو جاتی ہے کہ اللہ نے جو حق حکومت اللہ کو تھا، وہ حق حکومت اللہ نے انبیاء کو دیا، اور سب سے آخر میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا. سورہ احزاب کی 36ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. جب کبھی خدا کوئی حکم دے یا رسول کوئی حکم دے،
یعنی خدا کے علاوہ بھی رسول کا اپنا حکم ہے. جب کبھی خدا یا رسول کوئی حکم دے دیں تو اب مومنوں کو، مومن مرد یا مومن عورتوں کو اس بات کا اختیار نہیں رہ جاتا ہے کہ وہ رسول یا خدا کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ترجیح دیں، اپنی مرضی کو مقدم رکھیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ کے احکام میں، یا رسول کی نافرمانی کرے گا رسول کے احکام میں، وہ انسان کھلا ہوا گمراہ ہے اور کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے. کیا صرف اگر صدر اسلام والے رسول کے احکام کی نافرمانی کریں تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، اور آج کے دور والے اگر رسول کے احکام کی نافرمانی کریں تو کھلی ہوئی گمراہی میں نہیں ہے؟ قانون قیامت تک کے لیے ہے، سب کے لیے ہے. جس طرح سے صدر اسلام والوں کے اوپر رسول کی حکومت تھی، آج والوں کے لیے بھی رسول کی حکومت برقرار ہے. اب ظاہر سی بات ہے آج رسول موجود نہیں ہے. رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد یہ ولایت اور یہ زعامت، یہ حکومت کا حق حکم خدا سے ائمہ کو منتقل ہوا، اور ائمہ کے بعد یہی حکومت کا حق جو ہے وہ منتقل ہوا فقہائے صالحین تک. ائمہ علیہ السلام کو یہ حکم کس نے دیا؟ یہ حکم، یہ اجازت کہاں سے ملی؟ یہی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم گواہ ہے کہ اللہ نے رسول کی اطاعت کو بھی فرض کیا. اللہ کی اطاعت تو فرض تھی ہی، اور ساتھ میں اولو الامر. اولو الامر کون ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اولو الامر سے مراد یہاں پر معصوم حکمراں ہیں، معصوم حاکم ہیں اولو الامر سے مراد. کیونکہ جب اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو. اب اگر اولو الامر معصوم نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اولو الامر کا حکم جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے، تو مومن کس کی اطاعت کرے پھر؟ اگر اللہ کی، اگر یہ جو ہے اولو الامر کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اور اگر اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اولو الامر کی نافرمانی ہو گئی. تو یقیناً اولو الامر ایسے افراد ہیں جن کا حکم کبھی بھی خدا کے حکم سے ٹکرا نہیں سکتا. حکومت کی باغ ڈور ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کی اطاعت کا حکم دیا. بہت سے لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں اولو الامر یعنی ہمارا کوئی بھی حاکم. تو کوئی بھی حاکم، بہت سارے حکمراں خدا کے حکم کے خلاف حکم دیتے ہیں. یزید جو ہے یہ جو ہے ولی امر ہے، معاویہ ولی امر ہے. آج کے حکمراں، ظالم مجابر حکمراں جو خدا کے حکم کے خلاف حکم دیا کرتے ہیں، وہ اگر ان کو ہم ولی امر مان لیں اور ان کی اطاعت کو واجب سمجھ لیں تو ان کے احکام، اکثر احکام وہ ہیں جو اگر ان کی بات مان لیتے تو خدا کی جو ہے نافرمانی ہوتی ہے. جبکہ خدا حکم دے رہا ہے نہ خدا کی نافرمانی کرو، نہ پیغمبر کی نافرمانی کرو، اور نہ اولو الامر کی نافرمانی کرو. تو یقیناً یہ اولو الامر ایسے ہیں جن کا حکم کبھی بھی خدا کے حکم کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. اور ایسا حاکم معصوم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے. صرف معصوم ہی ایسا حاکم ہے جس کا حکم کبھی بھی خدا کے حکم سے ٹکرا نہیں سکتا ہے. اور یہ معصومین وہی ہیں جنہیں ہم 12 امام کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کے علاوہ ائمہ اثنا عشر، ان 12 اماموں کی حکومت کا حق داستان یہ جو ہے غدیر سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام حج آخر کے بعد پلٹ رہے تھے، جب پیغمبر یہ جو ہے غدیر ہم کے مقام پر پہنچے ہیں اور جبریل امین یہ آیت لے کے نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعلہ فما بلغت رسالتہ. اے میرے حبیب، جو پیغام آپ تک پہلے پہنچ چکا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہ دیا. پیغمبر رک گئے، آگے چلے جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کا آگے آنے تک انتظار کیا. جب سب اکٹھا ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے ایک طویل خطبہ دیا ہے. خطبے کے دوران بہت ساری باتیں کہی ہیں. من جملہ یہ پوچھا ہے الست اولا بکم من انفسکم، وہی قرآن کی آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کی تقریباً تشریح ہے. کیا میرا اختیار تمہارے اوپر خود تم سے زیادہ نہیں ہے؟ یعنی کیا میں حق حکومت تم پہ نہیں رکھتا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ کو حق حکومت ہے. اس وقت مولا کائنات کا ہاتھ اٹھا کر کے پیغمبر نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا.
جس کا میں مولا ہوں، یعنی جس کے نفسوں پر مجھے حق حکومت حاصل ہے ان سب پر علی کو بھی حق حکومت حاصل ہے۔ اس کے بعد 12 اماموں کا تذکرہ پیغمبر نے وہیں پر فرمایا کہ پہلے علی ہیں، اس کے بعد یہ حق حکومت حسن کو ملے گا، پھر یہ حق حکومت حسین کو ملے گا، اس کے بعد یہ حق حکومت علی ابن الحسین کو، پھر محمد ابن علی، پھر جعفر ابن محمد، پھر موسیٰ ابن جعفر، اس کے بعد علی ابن موسیٰ، اس کے بعد محمد ابن علی، پھر علی ابن محمد، پھر حسن ابن علی، اور اس کے بعد آخری امام کا تذکرہ کیا۔ یہ 12 کے 12 سلسلے پیغمبر نے اعلان کر دیا غدیر کے موقع پر۔ یہ ساری وہ شخصیتیں ہیں جنہیں اللہ نے حق حکومت عطا کیا ہے۔ تو حکومت الہیہ کی تاریخ یہاں تک تو واضح ہو گئی کہ حکومت کا حق اللہ کو اصل میں ہے، اور اللہ یہ حق جسے دے دے، یہ حق اللہ نے انبیاء کو دیا، قرآن سے ثابت۔ یہ حق اللہ نے ائمہ علیہم السلام کو دیا، قرآن سے بھی ثابت اور حدیثوں سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ شیعہ سنی یہاں تک تو سبھی مانتے ہیں۔ شیعہ سنی میں اگر اختلاف ہو گیا تو اختلاف ہونے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ پیغمبر کے بعد حق حکومت کسے ہے؟ آیا یہ حق حکومت عوام کے پاس ہے تو وہ جسے چاہیں چن لیں، یا یہ حق حکومت خدا کے منتخب نمائندوں کو ہے؟ شیعہ اس بات کے معتقد ہوئے کہ حکومت کا حق چونکہ اللہ کا ہے، لہذا خدا جسے یہ حق دے دے، خدا یہ حق جسے دے دے اسی کو یہ حق ملے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ عوام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جسے چاہیں حاکم بنا دیں، یا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ طاقت کے بلبوتے حکومت کے اوپر قبضہ کر لے۔ حکومت وہی کرے گا جس کو اللہ نے یہ حق عنایت کیا ہے، اگر اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے تو نہیں بن سکتا ہے۔ شیعہ اور سنی نقطہ نظر میں سب سے بنیادی فرق جو ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر کے بعد اہل سنت نے یہ حق عوام کے حوالے، امت کے حوالے کر دیا، اور شیعہ اس حق کو کماکان خدا ہی کے ہاتھ میں مانتے ہیں۔ جو خدا کا حق تھا وہ خدا کے پاس ہے، خدا نے رسول کو دیا، رسول کے بعد ائمہ کو دیا۔ اگر عوام کو یہ حق دے دیا ہوتا تو یہ حق عوام کو مل جاتا۔ آج اگر یہ سلسلہ اب مسئلہ آتا ہے زمانے غیبت کے بعد، شیعی دنیا کی بات اب کر رہا ہوں، چونکہ اہل سنت نے تو پیغمبر کے بعد ہی اس سلسلے کو بند کر دیا، جبکہ ان کے پاس اس سلسلے کو بند کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کس بنا کے اوپر جو حق پیغمبر تک خدا نے اپنے خاص بندوں کو دیا تھا، خدا کا حق تھا، وہ جسے چاہتا تھا دیتا تھا، وہ کس بنیاد کے اوپر وہ حق عوام کے حوالے کر دیا گیا؟ ان کے پاس کوئی سلسلے میں دلیل نہیں ہے۔ سلسلہ غیبت تک شیعی دنیا میں یہ تصور باقی رہا کہ حکومت کا حق اللہ کو ہے، وہ جسے چاہے عنایت کرے۔ اللہ نے یہ حق پیغمبر کو دیا، پیغمبر کے بعد ائمہ کو دیا۔ لیکن زمانے غیبت میں آ کر کے پھر شیعوں کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا۔ اب شیعوں کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ آیا یہ حق حکومت ابھی بھی اللہ ہی کے پاس موجود ہے؟ یہ حق حکومت اللہ پیغمبر کو دیتا ہے، پیغمبر کے ذریعے سے ائمہ کو ملا، اور ائمہ نے اپنے بعد یہ حق حکومت کسی کو دیا ہے، یا یہ حق حکومت اب عوام کا حق ہو گیا، وہ جسے چاہیں چن لیں، یا جو بھی چاہے طاقت کے بلبوتے پر کسی حکومت پہ قبضہ کر لے؟ ایک وسیع حلقہ شیعوں میں وہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ نہیں، حق حکومت جو اللہ کا تھا وہ اللہ کے حق ہاتھ میں، وہ حق حکومت آج بھی باقی ہے۔ اللہ جسے چاہے گا اسی کو حکومت کا حق ہوگا۔ اللہ نے یہ حق انبیاء کو دیا، انبیاء کے بعد یہ حق ائمہ کو ملا، اور ائمہ کے بعد یہ حق ائمہ علیہم السلام نے مرضی معبود کے مطابق ان فقہا کو یہ حق دیا ہے جو عادل ہوں، متقی و پرہیزگار ہوں، گناہوں سے دور ہوں، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہوں، خواہشات نفس کے پیرو نہ ہوں، سوجھ بوجھ رکھتے ہوں، انتظامی صلاحیت کے مالک ہوں، اور دین کی حفاظت کرنے کے لیے شجاعت بھی رکھتے ہوں۔ یہ حق انہیں حاصل ہے۔ آج ولایت فقیہ کا جو موضوع چھڑا ہوا ہے، ولایت فقیہ یعنی یہی کہ جو حکومت کا حق اللہ کو تھا وہ ابھی بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جو ولایت فقیہ کے قائل ہیں
وہ حق ابھی بھی اللہ کو ہے، اور اللہ نے اپنا یہ حق انبیاء کو دیا، اور انبیاء کے ذریعے ائمہ تک پہنچا، اور ائمہ کے ذریعے یہ حق فقیہ عادل تک پہنچا۔ اور جو ولایت فقیہ کے قائل نہیں ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کھل کے تو یہ بات نہیں کہتے ہیں، لیکن نتیجہ تو اس کا یہی نکلا کہ جو حق اللہ کا تھا بس وہ امام تک حق اللہ کا ہے، امام کے بعد پھر یہ حق عوام کے ہاتھ میں آ گیا، جسے چاہیں وہ حاکم بنا دیں، یا جو چاہے طاقت کے بلبوتے پر حاکم بن جائے، یعنی یا استبدادی حکومت یا یہ جو ہے وہ ڈیموکریسی کی حکومت۔ اب یہ دیکھنا ہے کیا عقل اور قرآن و حدیث اس نظریے کو تسلیم کرتی ہے یا تسلیم نہیں کرتی ہے؟ آیا ولایت فقیہ کے نظریے کو عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے؟ ولایت فقیہ کے نظریے کو قرآن اور حدیث تسلیم کرتے ہیں یا تسلیم نہیں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم عقل سے پوچھتے ہیں، رجوع کرتے ہیں عقل کی طرف، کیونکہ عقل ہمارے لیے حجت باطن ہے نا۔ امام فرماتے ہیں للہ علی الناس حجتین، اللہ نے لوگوں کے لیے دو دلیلیں دی ہیں، حجت باطنہ و حجت ظاہرہ، ایک ظاہری دلیل، ایک باطنی دلیل، ایک اندرونی ایک بیرونی دلیل۔ اما الباطنہ تو فالعقول، حجت باطنہ عقلیں ہیں، واما الظاہرہ تو فالانبیاء والرسل، حجت ظاہری انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں، ائمہ علیہم السلام ہیں، یہ حجت ظاہری ہیں۔ تو عقل سے اگر رجوع کریں، پہلی بات یہ ہے کیا زمانے غیبت کے بعد، آج زمانے غیبت کے بعد حکومت کی ضرورت باقی ہے یا حکومت کی ضرورت ختم ہو گئی؟ اگر حکومت کی ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے، حکومت کی ضرورت اگر ختم ہو گئی ہے آج، تو ویسے ختم ہو جاتی ہے جب ضرورت ہی ہمیں حکومت کی نہیں ہے۔ کوئی بھی ذی عقل انسان آج یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے کم سے کم اس وقت حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں آج حکومت کی ضرورت تو ہے، چھوٹا سا کارخانہ بھی اگر چلتا ہے وہاں بھی حکومت چاہیے۔ ارے کارخانہ تو دور کی بات ہے، گھر میں بھی ایک طرح کی حکومت چاہیے۔ اگر کوئی ایسا شخص گھر میں نہ ہو جس کو فیصلے کا اختیار دیا جائے گا، آخری فیصلہ وہی کرے گا، گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو ضرورت حکومت آج بھی باقی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کیا زمانے غیبت میں اسلامی احکام کے نفاذ کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے؟ اسلامی قوانین کی ضرورت صرف اسی وقت تک ہے جب تک نبی موجود ہو، جب تک امام موجود ہو۔ اگر نبی اور امام موجود نہ ہو تو اسلامی قوانین کے نفاذ کی ضرورت کیا ختم ہو جاتی ہے؟ ایسی کوئی چیز ہے؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ صاحب نہیں جس زمانے میں امام کا ظہور نہ ہو، امام پردے غیب میں ہو، اس وقت اسلامی نظام کی، اسلامی قوانین کی ضرورت نہیں ہے، تو نقص غرض سے سوال ہے کہ اسلامی نظام کی ضرورت تھی کیوں؟ اسلامی نظام کی ضرورت عام انسانوں کے لیے ہے یا انبیاء کے لیے ہے، ائمہ کے لیے ہے؟ خود ضرورت تو ہمیں ہے، ضرورت ہم انسانوں کو ضرورت ہے، ضرورت امام کو تھوڑی تھی، وہ تو معصوم ہیں، ضرورت ہمیں تھی، ہمارے لیے ضرورت تھی۔ وہ امام چاہے موجود ہو یا امام پردہ غیب ہو، کیا فرق کرتا ہے؟ وہ ضرورت تو آج بھی موجود ہے۔ حکومت کی بھی ضرورت ہے، اور جو اللہ نے اسلامی قوانین بنائے ہیں ان کے نفاذ کی بھی ضرورت ہے۔ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اسلامی نفاذ کی ضرورت فقط وہی 250-300 سال کے لیے تھی جب تک معصوم موجود تھے؟ آج 1100-1200 سال کا عرصہ نکل چکا ہے، آئندہ بھی خدا کرے ظہور کل امام کا ہو جائے، لیکن اگر یہ عرصہ طویل ہو گیا، 1000 سال سے زیادہ بیت چکے ہیں، ہو سکتا ہے 1000 سال اور نکل جائیں، 2000 سال اور نکل جائیں، دعا تو خدا سے یہی کہ کل ظہور ہو جائے، بلکہ آج ہی ظہور ہو جائے۔ امکان تو ہے، ہو تو سکتا ہے کہ امام کا ظہور اتنی جلدی نہ ہو۔ تو اس عرصے میں وہ ساری مصلحتیں جن کے خاطر قوانین بنائے گئے ہیں، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے نا کہ اللہ نے جو اگر کوئی چیز واجب قرار دی ہے، اللہ نے کوئی چیز اگر حرام قرار دی ہے، حتیٰ مستحبات اور مکروہات بھی اللہ نے بلا سبب مقرر نہیں کیے ہیں، ان کی ایک مصلحت ہے، ایک حکمت ہے۔ تو کیا یہ ہزاروں سال تک ان مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ دیا جائے گا؟ ان کو نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی عقل اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو سکتی ہے۔ خوب آئیڈیل تو یہ ہے کہ معصوم کی حکومت ہو، لیکن اگر معصوم موجود نہیں ہے تو عقل کیا کہتی ہے
کہ سرے سے سلسلے ہی کو بند کر دیا جائے یا سلسلے کو وہ چلائے جو معصوم سے قریب ترین ہو. یہ تین ہی شکل ہو سکتی ہے. یا تو یہ سلسلہ سرے سے بند کر دیا جائے, حکومت ہی نہ ہو, یا حکومت اس کے حوالے کر دیا جائے جو امام سے بہت دور ہے, اس کی فکر, اس کا طریقہ زندگی, اس کا رہن سہن, اس کا سوچنے کا انداز امام سے میل ہی نہیں کھاتا, اس کے حوالے کر دیا جائے. یا اس کے حوالے یہ حکومت کر دی جائے کہ جو معصوم تو نہیں ہے مگر اس کی فکر معصوم سے قریب ہے, اس کے سوچنے کا انداز, اس کی حکومت کرنے کا انداز, اس کا رہن سہن, اس کا طور طریقہ عصمت کا حامل تو نہیں ہے لیکن معصوم سے قریب ہے. تین ہی مرحلے. عقل کیا کہتی ہے؟ ضرورت حکومت تو ہے, اسے تو بند نہیں کر سکتے ہیں. اب اگر معصوم نہیں ہے تو کیا ان لوگوں کے حوالے حکومت کر دے جو معصوم سے, جن کی کوئی شباہت ہی نہیں ہے, عقل سے بھی نہیں مانتی ہے. تیسری چیز باقی بچتی ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے حوالے نظام حکومت کر دیا جائے جو معصوم سے قربت رکھتے ہیں, جو معصوم کے قریب ہیں. جو افراد معصوم سے قریب ہیں ہم انہی کو فقیہ کہتے ہیں, انہی کی حکومت کو ولایت فقیہ سے تعبیر کرتے ہیں. فقیہ جامع الشرائط ہم جسے کہتے ہیں, فقیہ جامع الشرائط وہی ہے جو امام سے سب سے زیادہ قریب ہے, فکر کے لحاظ سے, سوچ کے لحاظ سے, قوانین کے لحاظ سے, طرز ادا کے لحاظ سے جو سب سے قریب ہو, ہم اسی کو فقیہ جامع الشرائط کی تعبیر کرتے ہیں. ان میں جو سب سے اصلح ہوگا, جو سب سے بہتر ہوگا, وہ حکومت کی باغ ڈور کو سنبھالے گا, زعامت اس کے پاس ہوگی. یہ ہے ولایت فقیہ کا تصور. تو عقل کی روشنی میں جو ولایت فقیہ بالکل واضح ہے. حکومت امام معصوم کی ہونا چاہیے, وہ پردہ غیب میں. حکومت امام معصوم کی ہونا چاہیے, وہ پردہ غیب میں ہے. اب وہ پردہ غیب میں ہے, دوسرا آپشن حکومت بند, ناممکن, یہ ہو نہیں سکتا. یہ آپشن ممکن نہیں ہے. دوسرا آپشن حکومت جاہلوں کے حوالے کر دی جائے, ظالموں کے حوالے کر دی جائے, غنڈوں کے حوالے کر دی جائے, اٹھائی گیروں کے حوالے کر دی جائے حکومت. یا حکومت ان لوگوں کے حوالے کی جائے جو متقی بھی ہیں, پرہیزگار بھی ہیں, اسلامی قوانین کے ماہر بھی ہیں, ایکسپرٹ بھی ہیں قوانین شریعت کے, وہ اسلامی قوانین کو, اسلامی جو ہے مصادر قرآن, عقل, اجماع, سنت کے ذریعے براہ راست حاصل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, انتظامی امور کے بھی ایکسپرٹ ہیں, سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں, شجاعت بھی ہے ان کے پاس. عقل کیا کہتی ہے؟ یقیناً عقل کا فیصلہ یہی ہوگا کہ امام کی غیبت کے زمانے میں اسلامی حکومت کو تو جاری رکھنا ہی ہے, یہ ان لوگوں کے حوالے کر دی جائے جو فقیہ بھی ہوں, اسلام کو سمجھتے بھی ہوں, اسلام پر عمل بھی کرتے ہوں, متقی و پرہیزگار بھی ہوں, تقویٰ بھی ان کے ہاں پایا جائے, سیاسی سوجھ بوجھ بھی ہو, انتظامی صلاحیت بھی ہو, اور دین کی حفاظت کے لیے شجاعت کے بھی مالک ہو. یہ عقل کے طور پر. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ خود ائمہ علیہم السلام نے اپنی ارشادات میں کیا کہا ہے. کوئی ایسا واضح اشارہ ملتا ہے, کوئی ایسا واضح حکم ملتا ہے, امام نے اپنی زمانے غیبت میں حکومت کا کوئی بندوبست, کوئی انتظام کیا ہے, یا امام نے اپنی غیبت کے زمانے میں کوئی اس کا انتظام کیا ہی نہیں ہے. خوش قسمتی کی بات یہ ہے, ایسے بے شمار دلائل ملتے ہیں, ایسے بے شمار اشارے ملتے ہیں جہاں امام نے اپنے زمانے غیبت میں حکومت کن لوگوں کے حوالے ہونی چاہیے اس کا بندوبست پوری طور سے کیا ہے. ایک عالم دین ہیں, ایک بڑی شخصیت ہیں, اسحاق ابن یعقوب. اسحاق ابن یعقوب نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں خط لکھا کہ مولا, حوادث واقعہ جو پیش آتے ہیں, نئے نئے مسائل, نئے نئے واقعات جو پیش آتے ہیں, نئے مسائل میں آپ تو پردے غیب میں ہیں, ہم کس سے رہنمائی حاصل کریں, کس کی اطاعت کریں, کس کے کہنے پہ چلیں؟ بنی عباس کے پاس چلے جائیں, بنی عباس کے خلفاء کی اطاعت کریں, کس کی اطاعت کریں؟ امام جواب میں دیتے ہیں, اما الحوادث الواقعہ فرجعوا الى روات حدیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم. جب بھی کوئی نیا واقعہ پیش آئے, نئے مسائل جو پیش آئیں, تو تم رجوع کرو ان لوگوں کی طرف جو ہماری روایتوں کے ناقل ہیں,
کیونکہ وہ تمہارے اوپر ہماری طرف سے حجت ہیں اور میں ان کے اوپر اللہ کی حجت ہوں. تو جیسی حجت امام زمانہ ہے ان علماء کے اوپر، ویسی ہی حجت یہ علماء عوام پر ہیں. جو منصب امام کے پاس منصب حکومت ہے، وہی منصب حکومت ان فقہا اور ان راویان احادیث سے ائمہ تحریر علیہ السلام. خب بعض لوگ کہتے نہیں اس سے مراد نماز روزے کے احکام ہیں، فقہی مسائل ہیں، حکومت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر ان سے مراد نماز اور روزے کی باتیں ہوتی تو امام کہہ دیتے شرعی مسائل میں آپ ان سے رجوع کریں. اتفاقاً اس زمانے میں اصطلاح نماز اور روزے کے لیے رائج بھی تھی. اس زمانے میں حوادث واقعہ کی تعبیر نہیں کی جاتی تھی. حوادث واقعہ جو روزانہ پیش آنے والے مسائل، نماز کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. نماز کے مسائل، روزے کے مسائل تو پہلے سے بیان ہو چکے تھے، لوگ جانتے ہی تھے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ یہ مسائل علماء سے پوچھا کرتے تھے. خود ائمہ کے زمانے میں بھی سارے کے سارے تو ائمہ کے پاس نہیں آتے تھے. مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے مسائل کس سے پوچھتے تھے؟ اپنے مسائل تو علماء ہی سے پوچھتے تھے. تو جو چیزیں پہلے سے معلوم تھی اس کے بارے میں خط لکھنا غیبت صغریٰ کے زمانے میں امام سے پوچھنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. معنی تو یہی رکھتا ہے نا کہ وہ باتیں جو پہلے رائج نہیں تھی، پہلے امام موجود تھے، امام سے ہم پوچھ لیا کرتے تھے، امام رہنمائی کرتے تھے، امام ہماری ذمہ داریوں کو بیان کرتے تھے. سیاسی مسائل میں، سماجی مسائل میں، اقتصادی مسائل میں جو نئی نئی مشکلات پیش آتی تھیں، آج کون ہے؟ آج کس سے پوچھیں؟ سوال تو اسی لیے کیا گیا ہے. ورنہ اگر عام مسائل کے بارے میں، عام مسائل میں پہلے سے شیعوں کو ذمہ داری معلوم تھی کہ جو بات آپ جانتے ہیں جانتے، جو نہیں جانتے وہ علماء سے آپ پوچھ لیا کیجیے. الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی. الگ سے کہنا، الگ سے سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حوادث واقعات سے مراد یہ عام شرعی احکام نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد سماجی، سیاسی، اقتصادی مسائل ہیں جو آئے دن سماج میں پیش آتے رہتے ہیں. ان کے حل کے لیے آپ علماء کی طرف رجوع کریں جو ہماری حدیثوں کے راوی. تو راوی سے مراد صرف یہ نہیں کوئی انسان روایت لے کے پڑھ دے، نہیں، وہ افراد جو صاحب نظر ہیں، محقق ہیں، یعنی جنہوں نے پوری تحقیق سے یہ ثابت ہے ان کے لیے ہاں یہ امام ہی کا قول ہے. اس کے لیے کم سے کم علم رجال کا جاننا ضروری ہے، نہیں کہ جس کسی نے ایک روایت پیش کر دی. یعنی جو صاحب نظر ہیں، محقق ہیں، جنہیں آج ہم فقیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. فقہا کے پاس جاؤ، فقہا ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں. دوسری روایت مقبول ہے یہ عمر ابن حنظلہ. عمر ابن حنظلہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے ہیں، ان کے صحابیوں میں سے ہیں. چنانچہ عمر ابن حنظلہ روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ حضرت نے فرمایا من کانا منکم قد روا حدیثنا. دیکھو جو بھی تمہارے درمیان ہماری حدیثوں کی روایت کرے، وَنَذَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، جس چیز کو ہم نے حلال قرار کیا دیا ہے، جس چیز کو ہم نے اللہ کی طرف سے حلال قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا، اس کے بارے میں جو لوگ صاحب نظر ہوں، مسئلہ گو نہیں صرف محقق ہوں، اسکالر ہوں اس کے، یعنی فقیہ ہوں، تبحر رکھتے ہوں ہمارے حلال اور حرام میں، وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا، اور ہماری شریعت سے اچھی طرح سے وہ واقف ہے، معرفت حاصل ہے. فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا، تو تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مسائل میں تم اسے حاکم بنا لو. جہاں کوئی اختلاف ہوتا ہے فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ کریں گے. سماج کی قیادت کون کرے گا؟ یہ ہر جگہ تو امام صادق علیہ السلام موجود نہیں تھے. امام صادق علیہ السلام یہ جو ہے مدینے میں، خراسان میں اگر کوئی مسئلہ آ گیا وہاں کون کرے گا؟ اب یہاں پر کبھی کبھی امام نام بنام معین کر دیتے تھے، جیسے مولا کائنات نے کہا مالک اشتر مصر میں، عثمان بن حنیف آذربائیجان میں، فلاں یہ جو ہے یمن میں، فلاں یہ جو ہے بصرے میں. اور کبھی نام بنام نہیں، صفت بیان کر دیا، کیونکہ اب وہ حالات نام بنام بیان کرنے والے نہیں تھے کہ نام بنام معین کرتے. دیکھو جہاں کہیں جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس ملک میں، جس صوبے میں ان صفات کے حامل لوگ مل جائیں، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا، تم انہیں اپنا حاکم بنا لینا، ظالموں کو نہ بنانا، ستمگروں کو نہ بنانا، اپنی مرضی سے جسے چاہے نہ بنا لینا.
حاکم بناتے وقت ان صفات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. فإنی قد جعلتہ حاکما علیکم، کیوں انہیں حاکم بنا لے؟ اپنی مرضی سے نہیں، ہم نے انہیں ایسے لوگوں کو تمہارا حاکم بنایا ہے. حکومت کا حق اللہ کو، اللہ نے یہ حق کسے دیا؟ پیغمبروں کو دیا. پیغمبر کے بعد یہ حق کسے ملا؟ ائمہ کو ملا. ائمہ خدا کی مرضی کے بغیر تو کوئی کام کرتے نہیں، نہ معصوم ہے، صاحب عصمت ہیں. ائمہ نے یہ حق ان علماء، ان فقہا کو دیا ہے جو حرام و حلال کی گہری معرفت رکھتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں. فإنی قد جعلتہ حاکما علیکم فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا، جب کبھی یہ حکمراں ہمارے حکم کے مطابق حکم دیں. کس کو حاکم بنانا ہے؟ یہ حکومت ہمارے حکم کے مطابق کریں، ہماری شریعت کے مطابق حکم کریں. فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا، جب کبھی وہ ہمارے احکام کے مطابق حکومت کریں. فلم يقبل منه فإنه استخف بحكمنا، اگر ایسے کی حکومت تم نے قبول نہ کی تو گویا تم نے ہماری حکومت کی توہین کی ہے. ان کی حکومت نہیں ہے، در حقیقت وہ ہماری حکومت ہے. بظاہر ہم اسے کہتے ہیں ولایت فقیہ، لیکن در حقیقت یہ ولایت امام جعفر صادق ہے، در حقیقت یہ ولایت امام زمانہ ہے. جس طرح سے ولایت امام زمانہ کی توہین اور اس کی نافرمانی جائز نہیں ہے، اسی طرح سے فقیہ کی ولایت کی نافرمانی اور اس کی عدم اطاعت جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بظاہر فقیہ حاکم ہے، در حقیقت امام نے اسے حاکم بنایا. فرماتے ہیں فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِنَا وَعَلَيْنَا رَدَّ، اس نے فقیہ کو نہیں ٹھکرایا ہے، فقیہ کے حکم کو نہیں ٹھکرایا ہے، اس نے ہمیں ٹھکرایا ہے. اس نے ہمارے حکم کو ٹھکرایا، کیونکہ فقیہ کا حکم در حقیقت ہمارا حکم ہے. وَالرَّادُّ عَلَيْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ، اور جس نے ہمارے حکم کو ٹھکرایا اس نے ہمیں نہیں ہمارے حکم کو نہیں ٹھکرایا ہے، اللہ کے حکم کو. کیونکہ حکومت کا حق کسے ہے؟ اللہ کو ہے. یہ منصب کس کا تھا؟ اللہ کا منصب تھا. اللہ نے یہ منصب رسول کو عطا کیا، رسول کے ذریعے ائمہ کو ملا، ائمہ نے یہ منصب اس فقیہ کو عطا کیا. تو جو کوئی فقیہ کے حکم کو ٹھکرا دیتا ہے وہ گویا اللہ کے حکم کو ٹھکراتا ہے. اور امام فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، اور اللہ کے حکم کو ٹھکرا دینا یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کہ اللہ نماز تیری پڑھیں گے، حکومت کسی اور کی چلے گی، حکومت تیری نہیں مانیں گے. تو یہ بھی بالکل واضح دلیل اس بات کی طرف موجود ہے کہ زمانے غیبت میں حکومت کا سلسلہ جاری ہے، حکومت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. اور وہ حق جو خدا نے ائمہ علیہم السلام کو عطا کیا تھا، وہ غیبت امام کے زمانے میں یہ حق اس فقیہ کی طرف منتقل ہوا ہے جو اسلامی تعلیمات کا ماہر ہو اور عادل ہو. آخری روایت پیش کروں، شیخ صدوق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں اللہم ارحم خلفائی، پیغمبر نے فرمایا اے اللہ ہمارے جانشینوں پر رحم فرما. قیلا یا رسول اللہ ومن خلفاؤک، یہ تیرے جانشین ہیں کون ہیں؟ اس سے مراد کون ہے جس پر تو رحم کی دعا کر رہا ہے؟ ائمہ تحریر علیہ السلام ہیں، معصومین ہیں. امام نے فرمایا قال الذین یأتون بعدی ویروون عنی حدیثی و سنتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میری حدیثوں کو اور میری روایتوں کو نقل کریں گے. یقیناً اس سے مراد ائمہ تحریر نہیں ہے، اس سے مراد وہ جو ہے فقہا ہیں جو پیغمبر کی تعلیمات اور پیغمبر کے بیان کیے ہوئے قوانین اور شریعت کو عوام تک پہنچاتے ہیں. یہ ساری روایتیں اس بات کی طرف گواہ ہیں، دلیل ہیں کہ ائمہ علیہم السلام نے یہ منصب زمانے غیبت میں معطل نہیں کیا ہے، اور نہ اس منصب کو نااہلوں، گنہگاروں، جاہلوں، اسلام دشمنوں کے حوالے کیا ہے، بلکہ یہ منصب اللہ نے اپنے نبی کو دیا،
نبی کے ذریعے ائمہ کو ملا، اور ائمہ علیہ السلام نے یہ منصب ان فقیہوں کے حوالے کیا ہے جو اسلامی قوانین کے ماہر ہوں، شریعت محمدی سے آشنا ہوں تحقیق کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ متقی و پرہیزگار ہوں، سوجھ بوجھ کے مالک ہوں، انتظامی صلاحیت کے حامل ہوں، اور دین خدا کی حفاظت کے لیے شجاعت کے بھی مالک ہوں۔ آخری بات جو امام صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہے، اور یہی چیز امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے بھی نقل ہے، من کان من الفقہاء صائنا لنفسه مخالفا لحواه محافظا لدینه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه۔ جو شخص فقیہ ہو، یعنی اسلامی قوانین کو قرآن و حدیث عقل و اجماع کے ذریعے سے استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، صاعنا لنفسه اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے ہوئے ہو، مخالفا لہواہ اپنی خواہشات نفس کا پیرو نہ ہو، محافظا لدینہ اپنے دین کا محافظ ہو، مطیعا لامر مولا صرف اور صرف اپنے مولا خدا ہے، مولا پیغمبر ہیں، مولا ائمہ ہیں، اپنے مولا کا مطیع و فرما بردار ہو، دنیا کے کسی طاقت سے خوف زدہ نہ ہو، دنیا کے کسی طاقت کے آگے سب سجود نہ ہو، ان کے دھمکیوں گدڑ بھمکیوں سے ڈر کر کے ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا نہ ہو۔ ایسا شخص عوام کی ذمہ داری ہے، فللعوام ان یقلدوہ، عوام اس کی تأسی کریں، عوام اس کی پیروی کریں، عوام اس کی حکومت کو برخوشی و رضا قبول کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔